جو تھا نا وہ قرآن میں پاک میں سمجھ آیا، اور وہ میں نے لوگوں کے سامنے بھی اس لیے رکھنا شروع کیا ہے کہ آپ بھی اس پر غور کریں، تاکہ ہماری جو یہ سمجھ لیں سارٹ آف ریسرچ ہے کہ کسی اس پر پہنچے کہ کبھی اس پہ کچھ لکھنا بھی چاہیں تو چھوٹی سی چیز ہم لکھ سکیں. اور یہ اس کا کیا عنوان ہے کہ جو قرآن پاک کی مختلف آیات کی روشنی میں جو چیز سمجھ آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسن الخالقین ہے. تو جو احسن کا جیسے لفظ سپرلیٹو ڈگری ہے، احسن تو اس سے اچھی کوئی چیز بنا سکتا ہی نہیں ہے، اور اس کی سب سے احسن جو چیز اس دنیا میں ہے وہ اس کی مخلوق ہے. انسان کو اسے سب سے زیادہ احسن بنایا ہے. تو اس کی اتنی احسن مخلوق یہ سب اتنا برا کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے، وہاں سے بات ہمیں سب سے پہلے پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، تو انہوں نے اس وقت تک کوئی برا کام نہیں کیا جب تک کہ ان کو شیطان نے نہیں بہکایا. یعنی بذات خود انسان کے اندر برا کام کرنے کا کوئی مادہ نہیں ہے کہ انسان برا کام کرے، لیکن وہ برا کام اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو شیطان بہکاتا ہے. تو سب سے پہلی جو آیت ہمیں ملتی ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا، تو بس پھسلا دیا، بہکا دیا شیطان نے انہا اس سے ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا تو ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ. یعنی اس سے پہلے تو کیا بات آتی ہے کہ تم کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہے، عیش کے ساتھ تم یہاں رہو، اور انہوں نے کوئی بری چیز نہیں کی تھی، حتیٰ یہ کہ ان کو شیطان نے بہکایا. اور ہمارا امتحان بھی یہی ہے کہ شیطان جو ہے ہمیں بہکاتا ہے اور ہم اس کے بہکانے میں آ جاتے ہیں. اچھا، پھر دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ تو میری اپنی جیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز پتہ چلے اور آپ اس کو نوٹ کیجیے. سورہ یوسف میں ہے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ہوتے اور وہ جو دو لوگ ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، اور جب وہ باہر نکل کر جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں رہائی مل رہی ہے تو تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. تو وہاں یہ آتی ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. بس بلا دیا اس کو شیطان نے، یعنی اس آدمی کو جو باہر نکل گیا تھا اس کو شیطان نے بلا دیا. ذکر رب ہی کہ وہ اپنے رب سے یعنی اپنے مالک سے، اپنے آقا سے اس کا ذکر کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ کئی سال مزید اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ قید خانے میں پڑے رہے. یعنی شیطان نے وہاں جان بوجھ کر یہ حرکت کی کہ اس سے بھلوا دیا گیا. اچھا، پھر اسی سورہ یوسف میں ایک اور جو ہمیں آیت ملتی ہے، جو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آ کر صحرا سے مل لیتے ہیں ان سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر ان سے کیا کہتے ہیں، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. یعنی وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ کہ وہ تم کو لے آیا صحرا سے، من بعد اس کے بعد ان نزغ الشیطان کہ شیطان نے نزع ڈال دیا تھا، تنازع ڈال دیا تھا، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. یعنی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کا کردار دیکھیے کہ جو اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کہ وہ تو زیادہ کی رائے تو کیا ہوتی ہے کہ اس کو قتل کر دو، لیکن جو بڑا والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اسے چھوڑ دو. اور اس کے بعد وہ کن مراحل سے گزرتے ہیں، کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، بکتے ہیں، پھر اس خاتون کے گھر جا کر جہاں ان کی عزت بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے. لیکن وہ آخر میں کیا کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ یہ تو شیطان تھا جس نے میرے اور تمہارے درمیان نزع ڈال دیا تھا. یعنی اپنے جو بھائی ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے اور سامنے کیا چیز آ گئی، شیطان آ گیا. کہ اصل جو دشمن ہے وہ تو شیطان ہے، تم دشمن نہیں تھے میرے، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کس نے کیا تھا، یہ شیطان نے کیا تھا.
اچھا، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو بنی اسرائیل کا جو کتی جو ان کا بندہ ہوتا ہے، جب بھی صبح صبح نکلتے ہیں مصر میں، اور وہاں پر وہ دو لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک کتی ہوتا ہے جو کہ فرعون کی قوم کا ہوتا ہے، ایک بنی اسرائیل ان کی قوم کا ہوتا ہے، یہ مکہ اسے مارتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے وہ آدمی. تو اس وقت یہ کیا کہتے ہیں آگے سے، قال ھذا من عمل الشیطان. جب انہوں نے اس کو مکہ مارا اور وہ مر گیا تو ان کا آگے سے کیا کہنا ہوتا ہے، قال ھذا من عمل الشیطان، یعنی ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جان سے مار دیں، لیکن جب اسے مارتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے ان کے اس مکے میں، حالانکہ اس کا جو لفظی مطلب جو ہے نا وہ تھپڑ کا ہوتا ہے، لیکن مولانا نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور اس مکے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ تھپڑ سے عموماً کسی آدمی کے متعلق نہیں سوچا جا سکتا کہ مر جائیں، اور اس کو مکے کے معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس معنوں میں اس کو لیا ہے کہ ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بہت زور سے مارا جائے، ان کا سرزنش کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی طاقت سے وہ لگ جاتا ہے کہ وہ آدمی آگے سے مر جاتا ہے. اچھا، اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ آپ وسلم کی حدیث سے ریلیٹ کیجئے کہ آپ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی نوک دار کوئی ایسی چیز کسی بھائی کی طرف نہ بڑھاؤ، کیونکہ اس وقت کیا شیطان تمہارا ہاتھ بہکا سکتا ہے، کوئی قینچی کوئی چھری کوئی اس طرح مذاق میں بھی کسی کے ساتھ آگے تم نہیں کبھی اس کو کرو. تو یہاں پر بھی کیا اچھا پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہیں انہ عدو مضل مبین، کہ بے شک وہ تمہارا دشمن ایسا ہے جو کھلا ہے اور تمہیں بہکانے والا ہے. اور جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور اس طرح کی وجہ سے یہاں پر آیا انہ عدو مضل مبین، یہ کھلا دشمن ہے بہکانے والا، یا انہم لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا دشمن ہے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، بالکل روشن کر دیا ہے، بالکل کھلا اس دشمن کو ہمارے سامنے کر دیا ہے، لیکن ہم عموماً اس کے متعلق سوچتے ہی نہیں.